آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لیا گیا عمران خان صاحب کو خدشہ یا خطرات بڑھ گئے ہیں کہ ان کو بھی ملٹری کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے، تو اس پر انہوں نے درخواست دائر کی تھی، آج اس پہ سماعت ہوئی تو اس پہ وزارت دفاع سے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کسی طرح کا کوئی نوٹس نہیں ہے ان کو، یا ہمارے پاس اطلاع بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں یا ملٹری کورٹ میں لیا جا رہا ہے، جس پر کورٹ نے یہ کہا ہے آنریبل جج نے کہ اگر یہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر تو یہ درخواست اس پر مزید کو آرڈر نہیں ہو سکتے، کیا کرتے؟ لیکن اب سماعت اس کی ملتوی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پروسیجر کیا ہے وہ بتایا جائے۔ کس سے پوچھا گیا ہے؟ وزارت دفاع سے کہ کس طرح ملٹری اگر کسٹڈی میں عدنان لیا کو جائے، کس کسٹڈی میں لینا ہے تو کن بنیادوں پہ لیا جائے گا، اور کورٹ ملٹری کورٹ کا اور کورٹ مارشل کا پروسیجر کیا اس پر۔ ہاں لیکن خطرہ جوں کا توں ہے، پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ بار بار اس پہ بات کرتے ہیں، اور خود عمران کیا خان یہ بات بھی پہلے سے آپ تو لاء کے طالب علم ہیں، موجود نہیں ہے کتابوں میں؟ نہیں، وہ جو سامنے موجود تھے نمائندے وزارت دفاع کے، انہوں نے کہا ہم اس پہ اپڈیٹ کر دیں گے، عدالت کو بتا دیا جائے گا ان ریٹن۔ آج تو پہلی پہ ان کی ہوتی نا پیشی تھی، یعنی ان رائٹنگ کیا بتایا جائے گا کہ وٹ وڈ بی دا پروسیجر، ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پریونٹیو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں۔ دیکھیے نا، اب فیض صاحب جہاں پہ ہیں اور بات جہاں تک بڑھ چکی ہے تو ان کے بہرحال اب ان کے ساتھیوں کا تو، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ مجسٹریٹ کو بتا کر کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو مجسٹریٹ کو بتا دیں گے اگر ضرورت پڑی تو۔ میرا خیال ہے کہ بات اس طرف بڑھ رہی ہے تھوڑی سی، اب دیکھیں کس طرح ہوتا ہے، یا شاید وہ پہلے ان کے ادھر کے ہی لوگوں، لیکن عدالت کو بھی تو گراؤنڈز چاہیے نا، وہ گراؤنڈز نہیں پرووائڈ کر پا رہے نا پی ٹی آئی کے وکیل، عمران خان کے وکیل، ان کے وکیل وہ نہیں کر پا رہے، دوسری طرف ان کے پاس یہ ہے کہ جی ابھی فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا آرڈر ہے ابھی تک تو کوئی آرڈر بھی نہیں۔ یا تو یہ کہا، دیکھیے نا ایک زمانہ یہ بھی تو ہوتا تھا کہ آپ کو ضمانت دی جاتی ہے اور اگر اس کے بعد آپ نے مقدمہ کو بنایا بھی تب بھی ضمانت، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ تو یہاں تو ایسی کوئی بات یہاں ایسی بات نہیں ہے نا، عدالت نے وزارت دفاع کو پوچھ لیا عمران خان کی درخواست پہ کہ آپ ان کو کسٹڈی میں لے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بدقسمتی سے اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ چاہیے ہوتا ہے۔ جی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک۔ اب میں تمہیں بات بتاؤں، ہم نے اس پہ کئی دفعہ ڈرو جلدی سے، ہم نے کہا کہ جی ستمبر کا جلسہ ہوا، حکومت نے اسے کامیاب کر دیا تھا، اس کو ناکام کر دیا علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر سے۔ وہ جلسہ آپ نے ناکام ہونے کا اعلان کیا، حکومت نے دوبارہ اس کو کامیاب کر دیا پارلیمان پہ دھاوا بول کے۔ جب پارلیمان پہ دھاوا بھول کر حکومت کو بیک فٹ پر لے کر گئے تو جناب علی امین گنڈا پور نے پھر اس پہ پانی پھیر دیا پشاور میں طالبان سے گفتگو کر کے، اور میں آج کل وہ کہیں بات اب اس ہفتے اور اتوار کے دن اس کا ذکر تک نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ شاید ان کے خلاف وہ کارروائی ہوئی۔ ارے بھائی کہاں ہوئی؟ تو کیا جی پرسارا نان گریٹا، کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم بھول بھال گئے، ہمیں تو آئینی ترمیم آ گئی ہمارے۔ اس کے بعد بلوچستان کا ذکر ہوا ہے ان دنوں میں۔ اب جنیوا میں ہیومن رائٹس ہی وہ وہاں پہ وہ باقاعدہ کچھ بلوچ گروپس ہیں، انہوں نے بڑی بھاری برکت 50 سیکنڈ ہے میرے پاس، اور سارے انہوں نے ڈاکیومنٹری چلائی ہیں۔ 30 سیکنڈ۔ عمران خان کا خدشہ ملٹری کورٹ سے ملٹری کسٹڈی میں لیے جانے والا ٹھیک ہے یا نہیں؟ عام طور پر ان کے خدشات بیچاروں کے درست ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کی طرح نہیں، میری تو نہیں، میں تو بہت اندازہ غلط ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہمیشہ درست ہوں کیونکہ وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہے۔ اور وہ لنکڈ ود فیض ہوگا یا 9 مئی ہوگا؟ کیونکہ لنکڈ ود فیض صاحب ہے تو پھر تو اب کورٹ مارشل کی طرف بڑھے گا۔ ٹھیک ہے نا، اگر تو وہ ٹیلی فونوں کی بات اب تو زبان زد عام ہے نا، ٹھیک ہے، تو خطرہ تو دونوں طرف ہے، کورٹ مارشل بھی اور ملٹری کورٹ بھی۔